ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ سیاسی جماعتیں تو اقتدار کے لیے باہم دست و گریباں ہوتی ہیں، لیکن اس بار عدلیہ کے اندر بھی ایک گھمسان کی جنگ ہے۔ ایک دوسرے کے قریب چیمبرز میں بیٹھے والے ججز مسائل کو آپس میں حل کرنے کے بجائے خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ کسی دور میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر موسٹ جج ہوتے تھے تو وہ خط لکھ کر اپنے خدشات کا اظہار کرتے تھے۔ اب جب وہ چیف جسٹس ہیں تو انہیں خطوط ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور طرفِ تماشا تو یہ ہے کہ وہ خود بھی ان خطوط کا جواب خطوط کی شکل میں دے رہے ہیں۔ حال ہی میں پہلے منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار ایک خط کے ذریعے کیا، جس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط کا جواب ایک اور خط لکھ کر دیا، اور آج جسٹس منیب اختر نے آرٹیکل 63A کی نظر ثانی کیس میں بینچ کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہوئے دوبارہ خط لکھ دیا۔ ان خطوط کے بیچ آج آرٹیکل 63A کے کیس کی سماعت تو ممکن نہ ہوئی، لیکن چیف جسٹس کی جانب سے جسٹس منیب کو پہلے منانے بصورت دیگر نیا بینچ تشکیل دینے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس پر حکومتی جماعتوں کی نظریں ٹکی ہیں۔ اکثر حکومتی رہنما اور اتحادی کھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مولانا آئینی ترمیم کی حمایت کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پلان بی کا استعمال ہوگا، جس پہ مولانا کے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یعنی حکومتی ایوانوں میں یہ سوچ بکثرت پائی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 63A کا فیصلہ ریورس ہوگا، اور ایک بار پھر حکمرانوں کو اس بات کی آزادی مل جائے گی کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی مرضی کے نمبرز پورے کر سکیں۔ دوسری جانب خود جمعیت علماء اسلام بھی آئینی ترمیم کو لے کر ابہام کا شکار ہے۔ ایک جانب مولانا اس اسمبلی کو جعلی قرار دے رہے ہیں تو دوسری جانب متفقہ آئینی ترمیم لانے کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی ایک ساتھ کئی محاذوں پر الجھی ہے۔ انہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج در احتجاج کا ٹاسک دیا گیا ہے، وہیں انہیں عدالتی محاذ پر بھی حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ کو ٹف ٹائم دینے کے مشکل امتحان کا سامنا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں سوال یہ ہے کہ اب کی بار حکومت آئینی ترامیم پاس کرانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ آرٹیکل 63A فیصلے پر نظر ثانی کے اثرات کیا ہوں گے، اور کیا پی ٹی آئی کے جلسوں کے بجائے احتجاجی تحریک کی حکمت عملی کامیاب ہوگی؟ انہی سوالوں کا جواب لیتے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، ایک بیان میں سن رہی تھی طارق فضل چودھری صاحب کا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے تو پلان بی پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ پلان بی مولانا کے ووٹوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کا جو تکیہ ہے وہ آرٹیکل 63A کے نظر ثانی کیس پر ہے کہ شاید وہ آپ کے حق میں آ جائے؟ جی نہیں، ہماری ابھی پوری کوشش ہے کہ ہم مولانا، جن کے ساتھ مسلم لیگ نون کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت دیرینہ مراسم ہیں ہمارے لیڈرز کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے۔ جو قانون سازی ہے اور آئین، خاص طور پہ آئینی جو سازی ہے، اس میں تو کوئی دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا پوری کوشش کی جائے گی کہ مولانا کو بھی اس مسودے پر راضی کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک ریکارڈ ہے ان کا پاکستان میں آئین کی سربلندی کے لیے اور کوشش کے لیے، اور بہت مشکل اوقات میں بھی جب 2014 کا دھرنا تھا اس وقت بھی مولانا نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا، اور جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں واضح طور پر پارلیمان کے حق میں بات کی تھی۔ ابھی بھی یہ جو سارے ایشوز ہیں، ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم ان کو اس معاملے پر ان کی حمایت حاصل کر لیں۔ بالکل صحیح۔ اور خرم صاحب، اگر آرٹیکل 63A کا جو معاملہ ہے وہ آپ کی پارٹی کے حق میں نہیں آتا اور فیصلہ ذرا برعکس آ جاتا ہے، تو اس پھر مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ اور آپ کو بحیثیت ایک سیاستدان نہیں لگتا کہ بہتر ہی ہوگا کہ یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے یا وفاداریاں تبدیل کرانا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی میں یہ قانون آپ کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے اور شاید ہو بھی سکتا ہے۔ نہیں، یہ تو خریداری یا خرید و فروخت تو اب میری نظر میں تو یہ چیپٹر بند ہو چکا ہے، اور یہ جو اگر ایسے ممبران ہیں جنہوں نے اس وقت اگر لکھ کر دے دیا تھا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں، اور اگر وہ اب کسی خاص طور پہ آئین سازی کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں ایک سپیس موجود ہے۔ اور 63A کا جو فیصلہ تھا آج سے 2 سال پہلے، وہ انتہائی غیر منصفانہ اور ناحق فیصلہ تھا، جس میں سپریم کورٹ نے چند ہفتے کے پیریڈ میں اپنا پہلا دیا ہوا فیصلہ اس کو الٹا، اور اس وقت کے چیف جسٹس کو لکھنا پڑا معذرت کے طور پہ کہ اگر جج جو ہیں وہ اپنی رائے بدل لیں تو انہیں اس کا اختیار ہونا چاہیے۔ تو اصل تو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ 63A جو ہے وہ کس حد تک
ہمیں اس کا اطلاع کرنا ہے، اور جو اس کے اندر ایک خرابی پیدا کی گئی تھی آج سے 2 سال پہلے، اس کو درست کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آئے گا اس کے مطابق ہی ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ آئینی ترمیم اگر نمبرز نہیں ہے تو پھر اس میں کچھ اور ہوگی اور نمبرز حاصل کیے جائیں گے۔ لیکن یہ جو اب ایک کوشش ہے کہ ملک میں ایک جو علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام آئے، اور دوسرے جو ریفارم ہے، آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور اس کو منجمد نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب نے، اس میں سے 14 سال کی گورننس ہوئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو ہم سب نے اس سے سبق سیکھے ہیں، تو وہ اب وقت ہے کہ ان کو آئین کا حصہ بنا کر ہم آگے بڑھیں، اور آئین کی سربلندی ہی ہمارا سب سے بڑا نصب العین ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پیپلز پارٹی تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، لیکن اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پردے کے پیچھے ہے۔ کیا یہ رائٹ آپ نے یا پھر یہ ٹاسک پیپلز پارٹی کو دیا ہوا ہے اور مصلحتاً نون لیگ تھوڑا پیچھے نظر آ رہی ہے؟ اور مولانا صاحب نے آج بھی کہا کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے اور اس کے ذریعے ترمیم لانا ناانصافی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں بڑے ادب سے اختلاف کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے اسی تک جو اپنی گفتگو تھی اس میں یہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے چرایا ہے، تو لہذا وہاں اگر ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو یہاں تو پھر کس نے کس کا مینڈیٹ چرایا یہ فیصلہ بھی باقی ہونا ہے۔ تو لہذا اس بجائے اس پر بحث کرنے کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ پارلیمان کیسی ہے، اس وقت ایک پارلیمان موجود ہے، پاکستان کی عوام نے اسے منتخب کیا ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی 3 صوبوں میں الیکشنز جو تھے وہ خراب تھے اور وہاں مینڈیٹ چوری ہوا اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا۔ تو لہذا الیکشن کمیشن نے، اس کا مطلب ہے کہ کے پی میں صحیح الیکشن کرائے، باقی 3 صوبوں میں صحیح الیکشن نہیں کرائے، یا قومی اسمبلی کے الیکشن صحیح نہیں کرائے۔ تو لہذا الیکشنز کے بارے میں بجائے ایک عمومی بحث کرنے کے، جو اب ٹرائیبیونلز میں کیسز گئے ہوئے ہیں ان کے فیصلے آئیں گے، اس کے مطابق ہو بھی رہے ہیں فیصلے اور آئیں گے بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ لیکن پارلیمان اس وقت نمائندہ ہے، اور الحمدللہ حکومت کو جس طرح بھی حالیہ ہفتوں میں ایک بہت بڑی معاشی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، تو پاکستان معاشی استحکام کی طرف تو ایک پیش رفت کر رہا ہے، اور بہت جلد مجھے توقع ہے کہ سیاسی استحکام کی طرف پیش رفت کرے گا۔ خورب صاحب، سیاسی استحکام تو چلیں آ ہی جائے گا اور ہماری خواہش بھی آیا ہے، بیکاز اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ جو عدم استحکام اور یہ جو گھمسان کا رنگ عدلیہ میں پڑا ہوا ہے کہ اب پوری عوام دیکھ رہی ہے، ججز کے اختلافات اپنے عروج پر ہیں، سر یہ کیا اثر چھوڑے گا؟ جی دیکھیے، یہ ایک ارتقائی عمل ہے 2 چیزوں کا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو عدلیہ بچاؤ تحریک تھی 2007-8 میں، جس کا نتیجہ 2009 میں نکلا کہ عدلیہ بحال ہوئی، لیکن اس کے بعد سے عدلیہ نے بہت ساری ایسی اتھارٹی بھی ایزیوم کر لی ہے جو ان کی نہیں ہے، اور وہ اپنے جو آئین میں دی گئی جو ان کا دائرہ کار ہے اس سے تجاوز کرتے ہیں بار بار۔ جیسے یہ 63A کا معاملہ ہے، یا ابھی سنی اتحاد کونسل کا جو فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے بھی عدلیہ کی ایک تاریخ ہے۔ تو لہذا یہ جو آج ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں، یہ اس سے پچھلے سپریم کورٹ میں بھی تھی، کیونکہ آج کا جو بینچ ہے اس میں جو سینئر ترین حضرات ہیں، انہوں نے اس وقت اختلاف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس وقت بینچ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پولیٹیشنز ان روبز ہیں، یعنی انصاف کی قبا پہنے سیاستدان ہیں، اور ایک اور بڑے سینئر جج نے لکھا تھا کہ یہ ایک سامراجی یا سلطانی سپریم کورٹ ہے، امپیریل سپریم کورٹ ہے۔ تو لہذا یہ جو تقسیم ہے، دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ بلا شبہ وہ تجربہ عمرانی ہے جس نے پاکستان کے تمام اداروں کو تقسیم کیا ہے۔ تو اب جو ہے ہم اس تقسیم کے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں بھی ہماری یہی دعا اور توقع ہے کہ جو نتیجہ ہے، اگرچہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ بڑا تناؤ ہے اور کچھ بدمزگی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آئین کی سربلندی، اور آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جو اہم بات ہے کہ ابتدائیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس مملکت میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اس عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں کسی ادارے کا ذکر نہیں ہے۔ تو پارلیمان کی جو بالادستی ہے اس کو بھی ابھی قائم کرنے کا وقت ہے، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔
اور سر پارلیمنٹ نے جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا تھا تو تب مجھے یاد ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہی موقف تھا جو آج جسٹس منیب اختر صاحب کا ہے، اور انہوں نے بھی کسی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہی آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ نہیں بیٹھ رہے۔ آپ کو لگتا ہے قاضی صاحب کا جو موقف پہلے تھا وہ اب نہیں ہے، یا وہ پہلے غلط تھے اور اب نہیں ہے؟ جی نہیں، قاضی صاحب کا جو بھی موقف تھا، دیکھیے یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2 دفعہ پاس ہوا۔ پہلی دفعہ پاس ہوا تو سپریم کورٹ نے اس وقت جسٹس بندیال چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس قانون کو غیر آئینی قرار دے کر باہر پھینک دیا۔ پھر وہ دوبارہ پارلیمان نے پاس کیا جو آج ملک کا قانون ہے۔ تو اگر ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو وہ تسلیم کرتے، جو ہم سب کا فرض ہے تسلیم کرنا، صرف ان کا فرض نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کی جو ہے زیادہ توقیر اور تعظیم کرنی چاہیے کہ انہوں نے پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو ہی اس ملک کا قانون جانا ہے اور اس میں اپنی اختراع نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ مسودہ جو آئینی ترمیم کا ہے وہ بس اگلے ہفتے تک لے کے آ جائیں گے، ایسا ہی ہے؟ جی نہیں، اس پہ تاریخ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن پوری کوشش جاری ہے کہ تمام جماعتوں سے ہم بات کریں۔ جو سینٹ میں بھی چونکہ بڑی تعداد ہے مختلف جماعتوں کی، ان سے بات کی جائے گی، قومی اسمبلی میں کی جائے گی۔ اور میں آپ کے ناظرین کی صرف انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں کہ قانون سازی کا جو پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، وہ تب ہمیں نظر آئے گا جب کابینہ اس مسودے کو پاس کرے گی۔ تو جب تک کابینہ میں یہ لے نہیں ہو جاتا تب تک ہم سب کیا سرائیاں کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سر شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں، آپ کی پارٹی کا بھی حصہ رہے ہیں، کہ میاں نواز شریف کی خاموشی جو ہے وہ شاید نون لیگ کو ڈبو دے گی آگے جا کر، اور اگر انہوں نے خاموشی نہ توڑی۔ یہ خاموشی مصلحتاً ہے یا حکمت ہے؟ جی میاں نواز شریف اس ملک کے اس وقت سب سے تجربہ کار سیاستدان اور حاکمیت میں بھی سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہے، تو یہ ایک حکمت عملی ہے جس میں جب بھی وہ بہتر سمجھیں گے وہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت چونکہ وفاق میں اور صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور الحمدللہ سے میں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو معاشی سطح پر بہت کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی جو پنجاب حکومت ہے وہ سوشل سیکٹر میں بہت نئے ایک ریکارڈ جو ہے اور نئے سبق جو ہیں ہم سب کے لیے وہ قائم کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا وہ دونوں حکومتوں کو سپیس دے رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں، اور الحمدللہ دونوں حکومتیں بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ جب وہ بہتر سمجھیں گے وہ پھر اپنی بات کریں گے اور پارلیمان میں ہی بات کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ سر آخری سوال، پی ٹی آئی راولپنڈی کے بعد شاید دوبارہ اسلام آباد میں دھرنا یا احتجاج کی کوشش کرے، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن کل وزیر اعلیٰ کے پی نے جو بیان دیا کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا، برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، بطور وزیر اعلیٰ کے منصب پہ ایسا بیان دینا، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اور وفاق نے کچھ ارادہ کیا ہے، کیونکہ گورننس کے معاملات خاصے برے ہیں کے پی کے اندر؟ دیکھیے ہمارا جواب کے پی کے وزیر اعلیٰ کو نہیں دینا، ہمارا جو فرض ہے وہ بطور وفاقی حکومت اسلام آباد میں رہنے والے جو پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں ان کی زندگیوں کا دفاع ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت ہے، ان کا جو معمول زندگی اور کاروبار روزگار ہے اس کی حفاظت ہے۔ تو لہذا وہ حفاظت ہم کریں گے، اور وہ لوگ بھی جو رخنہ ڈالنے آئیں گے ان کو ہم روکیں گے۔ اور اس میں پھر اب جو دوسری چیز شامل ہو گئی ہے کہ جب اگر اس قسم کے بین الاقوامی ایونٹس ہو رہے ہیں جہاں پاکستان کی پریسٹیج اور ساکھ کا سوال ہے، اور یہاں پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہوں گی، اگر کوئی جماعت اس میں جان بوجھ کر فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتی ہے اس کی تو بالکل اجازت دی جائے۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، ترمیم پاس ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر قانون دان شعیب شاہین صاحب۔ بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا۔ سر وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 1 مرتبہ مارا جائے گا تو ہم 10 مرتبہ ماریں گے، گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔
سر آپ کو لگتا ہے بطور وزیر اعلیٰ جنہوں نے حلف لیا ہے عوام کی خدمت کا اپنے صوبے کی، وہ اس طرح کی بیان بازی سے شاید سیاسی طور پر عوامی مقبولیت حاصل کر لیں، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ کی جماعت کو؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کا ایک وارن کرنا مقصد تھا ان اداروں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے پرسوں گولیاں چلائی ہیں، ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے، بلکہ ایکسپائرڈ شیلنگ کی ہے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے دیکھا ہے، چھوڑ دیں ابھی پی ٹی آئی کے ورکرز کو جس طرح زخمی ہیں ابھی تک وہ ہاسپٹلز میں، صحافیوں کو جس طرح سیدھی گولیاں ماری گئیں، جس طرح صحافیوں کو سیدھی شیلنگ کی گئی، اور بلکہ وہ جیو کے رپورٹر کو اور ایک اور صحافی کو جس طرح اٹھا کے لے گئے، تشدد کیا، مارا، ان کو جیلوں میں بند کیا، تھانوں میں بند کیا. ان کو کیا کہتے ہیں، آپ کو 9 مئی میں ڈال دیں گے، آپ دہشت گرد ہو. اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ کو تو پتہ نہیں، پنجاب پولیس انکاؤنٹر کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، اور اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ جو غلام بیوروکریسی بنی ہوئی ہے اور ان کی کٹ پتلی اس طریقے سے، یہ ایک پولیس کو انہوں نے ایک لحاظ سے اپنا ذاتی ملازم اور غلام بنا لیا ہے. یہ قابل افسوس بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ریاست کے انسٹیٹیوشن صرف اور صرف عوام کو، لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے ہوتے ہیں. پروٹیسٹ کرنا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی شہری کا، کسی بھی جماعت کا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. مجھے بتائیں کہ یہاں جماعت اسلامی والے ہمارے دوست آئے، اسی لیاقت باغ کے باہر 15 دن سے زائد عرصہ بیٹھے رہے، لیکن جہاں وہاں میں خان صاحب کے حکم پہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو میرے پیچھے 200 پولیس والے لگ گئے گرفتار کرنے کے لیے. لیکن وہ جو دھرنا تھا وہ قانونی تھا ان کی نظر میں. اب مجھے بتا دیں کہ اسلام آباد میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے جلسے بھی کیے، دھرنے بھی دیے، جلوس بھی نکالے، ریڈ زون میں بھی پہنچے، کسی قسم کا کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. لیکن ریزسٹنس کس کو آتی ہے کہ ایک لافل ہم نے جلسے کی اجازت مانگی، انہوں نے نہیں دی. ہم نے کہا جی ہم پروٹیسٹ کریں گے، یہ بھی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے قانون کو آج بھی ہاتھ میں نہیں لیا، اس کے باوجود کہ ہمارے اوپر تشدد بھی ہوا، اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو لاٹھی چارج بھی ہوا، اس کے باوجود ہمارے لوگوں پہ گولیاں بھی لگی اور شیلنگ بھی کی گئی. اب اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس سب کچھ کے باوجود بھی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. کیا پورے راولپنڈی ڈویژن کو اور اسلام آباد کو کیا جام کر دینا، کیا ان کے تمام راستے بند کر دینا یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں یہ اتنا قابل افسوس بات ہے، یہ اتنی غلط حرکتیں ہیں کہ یہ ایک بدترین روایات قائم کرنے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں نہ رول آف لا ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے. یہاں چند لوگ مسلط ہیں جو فارم 47 کی پیداوار کھانے والی حکومت ہے، اور ان لوگوں کے ہاں آئین، قانون، جمہوریت ایک تماشا بن کے رہ گیا ہے، اور نظام انصاف جس کو چاہیں، یعنی مارا بھی ان ساری پوری میڈیا نے دکھایا ہے، ویڈیوز موجود ہیں. مجھے بتائیں 80 سال کی خاتون کو ایک دہشت گردی کے مقدمے میں بند کر دیا اور اس کا ریمانڈ بھی لے گیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ ایک خاتون کو سماپیا طاہر جو ایکچوئل ایم این اے ہے، اس کے مقابلے میں کٹ پتلی کو جتا کے ادھر بٹھا دیا. اس کو کس طرح ایک میل آفیشل جو ہے اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، اور دوسرا اس کو گالیاں دے رہا ہے. اگر یہ ان کے ہاں وتیرہ ہے، یہ ان کے ہاں اصول ہے، تو غصے کا اظہار اگر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جی کوئی گولی مارے گا تو ہم ڈیفنس دیں گے، ارسپیکٹو کہ ان کا مقصد گولیاں مارنا نہیں ہے، ان کا مقصد وارن کرنا ہے. اور مجھے بتائیں ویسے بھی کوئی آپ کو گولی مار رہا ہو تو سیلف ڈیفنس کرنے تو آپ کو قانون بھی حق دیتا ہے کہ آپ اس کو پہلے گولی مار دو تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکو. یہ بالکل تو صحیح. سیلف اور ڈیفنس کا پورا قانون ہے. اچھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وارن کر رہے ہیں کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو معطل نہ کریں. آئین ہمیں حق دیتا ہے جس کا، ہم اس کے مطابق، قانون کے مطابق پروسیڈ کرنے جا رہے ہیں. آپ پورے کے پورے شہروں کو، پورے ڈویژنز کو، پورے علاقے کو اس طریقے سے بند کر دیتے ہیں. اب ساری پبلک قوم 100% تو ہماری نہیں ہے نا، چلے ہمارے ساتھ ہمدردی ہوگی، 85% ہوگی، 90% ہوگی، 80% ہوگی، پوری قوم کو کیوں آپ سزا دینا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ کو سر پتا ہے یہ فیض بتائیے آباد گا، دھرنا ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے بالکل کہ ٹھیک ہے. جو سڑکیں بلاک کرے گا وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرے گا، اور یہ اچھا، جو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن بنتا ہے. جی تو وہ سر سڑکیں بلاک آپ کے کارکنوں کی جانب سے بھی تو ہوتی ہے نا. سر مجھے یہ بتائیے گا، ہماری کارکن سے نہیں، آپ ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کے آگے نہ جائیں. مجھے بتائیں کس نے سڑکیں بلاک کی ہیں؟
پورا 8 ستمبر کا جلسہ تھا، کس نے سڑکیں بلاک کی؟ نہیں سر، یہ جو آپ لوگوں نے 2 دن پہلے جو احتجاج کیا ہے، 2 دن، آپ مجھے بتائیں یہ جو پرسوں تھا یہ کس نے سڑکیں بلاک کی؟ ہم نے نہیں کی، یہ پولیس نے کی، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کی ہیں، ٹھیک ہے، ان مجرموں نے کی ہیں، ان کٹپتلیوں نے کی ہیں، یہ فرق ہے۔ تو سر جہاں جہاں آپ کے کارکن موجود ہو کے احتجاج کر رہے تھے وہ جگہ اور سڑک تو بلاک تھی نا، وہاں پر تو عوام کو پریشانی لاحق ہوئی نا، یہ میں نے انتظامیہ کی وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی نہیں تھی، انہوں نے خود بند کر رکھی تھی، وہ ہم نے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ کیے جہاں وہ راستے بند نہیں تھے۔ مجھے بتا دیں نا، ان لوگوں نے جو بند کیے ان سے تو پہلے سوال کریں، کس قانون کے تحت آپ ان کے باپ کا ہے موٹر وے، ان کے باپ کا ہے راولپنڈی ڈویژن اور اسلام آباد، چاہے یہ بند کرتے ہیں اپنی مرضی سے ٹینڈر لگ اور کروڑوں روپے جو ہے وہ پبلک منی کے وہ ضائع کریں، میرے آپ کے پیسے ہیں جو یہ ضائع کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر اس احتجاج کے اوپر خبریں یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج پہلے ختم کرنے پر وہ سخت نالا ہیں، اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیں، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے۔ جی یہ بات میں آج ملنے گیا تھا لیکن میری ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جو میسج ملے ہیں اپنی لیڈرشپ کی طرف سے کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، اور جو آگے ڈی چوک کے دھرنے کی بات ہے وہ چل رہی، دھرنا نہیں وہ پروٹیسٹ کی بات ہے، وہ بات چیت ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر خان صاحب کا حکم ہوگا تو یقیناً ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اور احتجاج جب ملتوی کیا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ قیادت کا یہ صحیح فیصلہ تھا اس وقت، کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکنان اس پر خاصے نالاں تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بلا لیتے ہیں، ہم لاٹھیاں بھی کھاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کے کارکنان کمانڈوز ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کارکنان ہیں، وہ ورکرز ہیں، ہمارے انوسنٹ معصوم شہری ہیں، ان لوگوں نے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کس طریقے سے قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے لاٹیاں کھائی ہیں۔ اچھا شریف صاحب، آرٹیکل 63A کا کیس لگ چکا اور جسٹس منیب کہتے ہیں کہ وہ شاید بینچ کا حصہ نہیں بنے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عدلیہ میں تقسیم کا پہلو سامنے آ رہا ہے یہ عوام میں بھی ایک بے چینی اور انصاف کے اندر بھی ایک ڈویژن پیدا کرے گا؟ دیکھیں بالکل درست بات ہے آپ کی، قاضی فائزہ صاحب جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں، اب جاتے جاتے وہ اپنی ایکسٹینشن کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوٹاکریسی کے ذریعے ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جائے، تشدد کیا جائے یا ان کو لالچ دے کے کسی طریقے سے آئینی ترامیم کی جائے تاکہ ان کی ایکسٹینشن ہو کے ان کو چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان کیا جائے۔ یہ اس کے لیے ہر حال میں اپنے جانے سے پہلے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور جس انداز سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر تھرو آرڈیننس امینڈمنٹ کی ہے وہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، اور جس انداز سے انہوں نے آج سے تاریخ کل پہ رکھ دی ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کو چاہیے تھا دیکھیں کوئی بھی جو آتھر جج ہے اس کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ وہ جو خط ہے وہ جو نوٹ ہے اس کے پیچھے جو کانسٹیٹیوشنل کوسچنز انہوں نے ریز کیے ہیں یا تو فل کورٹ میٹنگ بنا لیں یا فل کورٹ میں اس کو رکھیں تاکہ اس کا پراپرلی ایڈجوڈیکیشن ہو سکے اور اس کے بعد ان کیسز کو فکس کیا جائے۔ پھر انہوں نے اس میں اس کا بھی مینشن کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ کہا گیا تھا، یہ طے ہوا تھا کہ جسٹس منصور شاہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، قاضی صاحب خود بیٹھ گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے یہ ناانصافی کی بہت غلط مثالیں قائم ہو رہی ہیں، اس کا ادارے کو نقصان ہوگا، اس کا مسٹرسٹ ہوگا، پبلک ٹرسٹ خراب ہوگا، اور اس سپریم کورٹ کے ادارے سے ٹرسٹ ختم ہوگا۔ اور جس طرح قاضی صاحب سپریم کورٹ کو تقسیم کر رہے ہیں، جس طرح قاضی صاحب نے اس وقت انصاف کے نظام کے اوپر ایک بدنما قسم کی ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یا وہ چھٹی پہ چلے جائیں یا وہ ریزائن کر دیں تاکہ آگے آنے والی جو سپریم کورٹ ہے وہ بہتر فیصلے کر سکے۔ یہ ان کا اس طرح کے فیصلے کرنا، اس طرح اپنا خود کو اس میں بٹھانا، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر شدید اعتراض ہو چکا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ متعصب ہیں اور تعصب رکھتے ہیں، ان کو ان فیصلوں میں کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ ان کیسز کا اور ان اپلیکیشنز کا کو ڈیسائیڈ کیے بغیر
آگے چلے جا رہے ہیں اور وہ غلط فیصلے کر کے ایک مثالیں قائم کر رہے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے. بالکل صحیح. اور اطلاعات یہ کہ آئینی ترمیم شاید رواں ہفتے پیش کر دی جائے گی اور منظوری بھی ہو جائے گی، اور حکومت کو جو امید ہے وہ آرٹیکل 63A کے لگنے والے کیس سے ہے. اور اگر مولانا نے بھی حکومتی پلڑے میں وزن ڈال لیا تو پھر سوال یہ کہ مولانا آپ لوگوں کا ساتھ نبھائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ناکام و نامراد ہوئے تھے اور ابھی بھی ناکام و نامراد رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ یہ اللیجٹیمیٹ اسمبلی ہے، ان سے کسی قسم کی آئینی ترمیم ان کو نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اسمبلی، نیشنل اسمبلی ابھی انکمپلیٹ ہے، وہاں ابھی فیصلہ نہیں آیا مخصوص نشستوں کا، اور اسی طرح سینٹ کا الیکشن کے پی کا نہیں ہوا. اب اس کے بغیر نہ نیشنل اسمبلی مکمل ہے نہ سینٹ مکمل ہے، تو ان کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کر سکے. لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب جو خود کہہ چکے ہیں کہ ان ماشاء اللہ کی طرح، ماشاء اللہ سے بدتر قسم کی آئینی یہ سوکار ترمیم تھی جو مسودہ پیش کیا گیا ہے، ان کا فیصلہ کرنا یا ان کے حق میں ووٹ دینے کا مطلب سیاسی خودکشی ہوگی. میں نہیں سمجھتا مولانا جیسے زیرک سیاستدان اس طرح سیاسی خودکشی کریں گے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں میرے جو ناظرین ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب کی بیسک جو پولیٹیکل سپیس ہے ان کی یا بلوچستان میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، اور اس طرح کی قانون سازی کر کے آئینی سوکار ترامیم کرا کے وہ بلوچستان اور کے پی کی سیاست کم سے کم وہ نہیں کر پائیں گے. اور یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ پبلک ایٹ لارج کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور ان کٹ پتلیوں کو یہ خود سمجھنا چاہیے کہ جس طرح یہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بوٹ پالش میں ہمارا نمبر آگے چلا جائے اور ہم پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہو جائیں، اب وہ بلاول بھٹو ہو یا شہباز شریف ہو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی اس دوڑ کو ختم کریں، عوام کا خیال رکھیں. اس وقت معاشی بحران سر چڑھ کے ناچ رہا ہے. اس وقت چند لوگ اپنے صرف مفادات کے تحفظ کے لیے اور اپنی ایکسٹینشنز کے لیے پوری ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کو مس یوز کر رہے ہیں اور اس انداز سے ایک آئینی بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں اور نظام انصاف پہ حملہ آور ہیں. اس کا نقصان ہوگا کہ آئینی بحران بھی ہوگا، سیاسی بحران آلریڈی ہے، معاشی بحران آپ کے ہاں آلریڈی ہے، اور سوشل بحران تو آلریڈی ہے ہی ہے آپ کے ملک. بالکل صحیح. بہت شکریہ اشرف شاہین صاحب، پاکستان انصاف کے رہنما اور قانون دان میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آگے اس پر کیا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ صاحب. بہت شکریہ کائرہ صاحب کے وقت کا. سر، آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ کیا مولانا کے ساتھ تمام باتیں طے ہو چکی ہیں اور تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم تو قانونی جو ترامیم ہوتی ہیں یا لیجسلیشن ہے سمپل، اس کے اوپر بھی ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم کنسنسس بلڈ کریں. ہمارے جیسے معاشروں میں کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اس وقت انفارچونیٹلی، اور ہمارا ریکارڈ بھی ہے، 18ویں ترمیم ہو یا اس کے بعد لیجسلیشن ہو، ہم نے ہمیشہ اتفاق رائے سے یہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں مولانا کے ساتھ تو ہماری گفتگو چلتی رہی اور چلے گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر لیں گے. پی ٹی آئی اصل میں خود ایک طویل مدت سے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور اگر بات کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے. سو جب وہ کسی دوسرے سے بات کرنے کو تیار، ان کے کوئی نہ کوئی لیڈر بیان دے دیتا ہے، لیکن پھر 8ویں 10ویں دن ہر ہفتے میں خان صاحب کی طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، وچ از ویری انسلٹیو. بہت حد تک امیز یہ رویہ ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا میں. لیکن نہ کوئی نے سمجھا پا رہا ہے، نہ ان کو کوئی قائل کر پا رہا ہے کہ یہ غیر سیاسی رویہ ہے. انفارچونیٹلی وہ اس رویے کے شکار ہیں، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ان سے بھی اس پہ اتفاق رائے کرانے کی کوشش کی جائے، لیکن کوئی بات کرے تو تب نا. اور ہم کوشش کریں گے کہ لیجسلیشن کے لیے جو ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہے
तो लोगों से बात करके पूरी की जाए। बिल्कुल ठीक है। और सर, मुस्लिम लीग नून वालों का ख्याल है कि अगर मौलाना फजल रहमान नहीं भी मानते तो किसी ना किसी तरह प्लान बी पर अमल करके इस तरमीम को मंजूर कराया जाएगा, और वो प्लान बी ज़्यादा उनका भरोसा आर्टिकल 63A के आने वाले फैसले पर है, जो कि अब 3 सितंबर को जिसका फैसला होना है। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यही जमहूरियत है कि अराकीन ख़रीदे जाएँ, वफादारियाँ तब्दील करा ली जाएँ और फैसला ले लिया जाए? अराकीन अगर खरीदे जाएं तो बिल्कुल नहीं, वफादारियां तब्दील करा दी जाएं तो बिल्कुल नहीं, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आजाद मेंबर है और उसको आपने अरे जोर जबरदस्ती सही जैसे भी, लेकिन आपने उसको आजाद कर दिया है। इस वक्त जो मेंबर्स 41 वो पीटीआई में शामिल हुए, जिनको उस फैसले की रोशनी में ये मौका दिया गया, वो तो टेक्निकली आज इलेक्शन कमीशन भी उनको नहीं मान रहा। और वो प्रिंसिपली बात भी दुरुस्त है कि वो तो आजाद मेंबर थे, उन्होंने तो कभी अपनी एफिलिएशन पीटीआई के साथ जाहिर नहीं की थी। जिन्होंने जाहिर की थी वो भी गलत है, क्योंकि जो प्रिंसिपली जिस तरह जाहिर करके सर्टिफिकेशन चाहिए थी वो नहीं था। लेकिन चले, अदालत ने उस फैसले को खींच के उनके हक में दे दिया, जो कि गैर कानूनी फैसला है। मैं उस फैसले को कानूनी फैसला नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट अपनी हदूद से बाहर निकल के फैसला कर रही है। लेकिन वो फैसला हो गया। जो मेंबरान ने अपनी कोई एफिलिएशन डिक्लेयर नहीं की, उनको आप कैसे पाबंद कर सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि ये हाउस ट्रेडिंग हो गई है और इनका ताल्लुक फलां जमात से है? बिल्कुल ठीक है। और बिलावल भुट्टो साहब अपनी तकारीर में तादद बार ये बता चुके हैं कि आइनी अदालत जो है वफाक के बाद सूबों में भी बनाई जाती हैं और इस पर इत्तफाक़ राय नहीं है। आपको लगता है ये तरमीम डिले भी हो सकती थी अगर सबका इत्तफाक़ राय होना है? हो सकता है पीटीआई भी आपके साथ ऑन बोर्ड आ जाए अगर ये 2-2.5 महीने लेट हो जाए तो? देखिए, गुजारिश ये है, वतीरे होते हैं ना, पीटीआई का वतीरा देख के तो हमें बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी वक्त भी इस तरह इस पे कायल होगी। उन्होंने मौलाना के साथ अफाम तफहीम की कोशिश की, फिर उनके साथ क्या किया, महमूद खान अचकजई साहब को आगे लगाया, उनके साथ क्या किया। सो वो तो वाहिद जमात है जो अपने आप को ही सिर्फ समझते हैं कि हम ही मसाइल का हल है, हम ही अक्लमंद हैं। वो बात से फिरते हुए यू टर्न लेते हुए देर लगाते ही नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनके साथ उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर हुक्मरान जमात जो है, मुस्लिम लीग या बाकी जमातें, वो आइन की कोई तरमीम लाना चाहती हैं तो हर जमात को ये हक हासिल है कि वो आइनी तरमीम के अंदर अपनी राय दे, वो भी कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए, लाना चाहता है। पीपल्स पार्टी भी यही एक्सरसाइज कर रही है। बिल्कुल ठीक है। और सर, अदलिया में जो तकसीम नज़र आ रही है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार कर दिया है बेंच का हिस्सा बनने से। आपको लगता है ये जो तकसीम है इसका इमेज कुछ अच्छा नहीं जाएगा? क्योंकि सियासत में सियासतदान तो हो जाते हैं एक दूसरे से अपनी राय को लेकर दस्तो गिरेबान, लेकिन अदलिया के अंदर ऐसा इमेज? अदलिया के अंदर कौन सी लड़ाई वाजे नहीं है? जब ये लाइव कवरेज होती रही तो क्या क्या कौम ने सीन नहीं देखे? किसको ये शक है? आप तो रोज बैठ के सारा मीडिया बातें करता है, हम सियासतदान रोज इस पे बातें करते हैं, सारे लोग इस पे बातें करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के साथ कुछ जज साहिबान हैं जो एक तरफ हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी गिने जाते हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ एक तादाद है जो कि पीटीआई के हामी गिने जाते हैं। और ये वाज़े तौर पे डिवाइड वाज़े मौजूद है। आप तो रोज बहस करते हैं इस बात पे कि हुकूमत जो है वो इसलिए अमेंडमेंट ला रही है, जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है कि उनके हामी जजेस की तादाद बढ़ जाए। तो ये जो डिवीजन है, ये जो तकसीम है, ये तो हर बच्चे की जबान पे है। और वो अदलिया जो इंसाफ देना चाहिए जिसे, वो एक धड़ेबंदी का शिकार है। ये तासर अगर चलता रहता है और ये अगर सस्टेन करता है तो ऐसी अदलिया इस मुल्क को कोई इंसाफ नहीं दे सकती जी। अदलिया को पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा। ये अदलिया धड़ेबंदी का शिकार हो गई है, हमें तो मुनसिफ अदलिया चाहिए। तो सर इसका हल क्या है? बिकॉज अगर हल तो जी या अदलिया खुद अपना हल निकालेगी या पार्लियामान जो अवाम की नुमाइंदा है वो हल निकालेगी। अब इसका हल निकालना होगा वो इदारा जिसने तमाम इदारों को चेक करना है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, हत्ता कि पार्लियामान के कानून साजी को भी चेक करना है। उस इदारे को अपनी इखलाकी हैसियत पहले क्लियर करनी होगी।
بالکل صحیح ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے سر کل بیان دیا تھا کہ برداشت کی ختم ہوتی ہے، جو اب ختم ہو گئی ہے، تشدد کا جواب تشدد، گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا. سر سوال یہ ہے کہ احتجاج آپ لوگ کریں لیکن ایک وزیر اعلیٰ کو ایسی زبان زیب دیتی ہے، اور ان مسائل کا کیا جو کے پی کے اندر اس وقت موجود ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا؟ علی امین گنڈاپور سے مجھے کسی بہتر گفتگو کی توقع نہیں ہے. میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علی امین کسی وقت ایسا کوئی مطالبہ کر دیں گے، ایک ایسا مباحثہ چھیڑ دیں گے خیبر پختونخوا میں کسی قوم پرستی کے حوالے سے جو ہمارے لیے کسی عذاب کا باعث بن سکتا ہے. علی امین کی چوائس ہی خود عمران خان صاحب کی چوائس کے بارے میں ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس قسم کی حکمرانی چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو بزدار صاحب تھے یا وہاں پہ کے پی کے میں لوگ تھے، ان کا بھی یہی صورتحال تھی. سو علی امین سے کسی بہتری کی توقع نہیں ہو سکتی. اگر وہ جائز گفتگو کریں تو حیرانگی ہوگی، اس طرح کی گفتگو مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر 14 اکتوبر کو چینی وزیر اعظم تقریباً 11 سال بعد پاکستان آ رہے ہیں شنگھائی اجلاس کے لیے، اور ایسے میں مسلسل بانی پی ٹی آئی کا احتجاج کی کال دینا، فائنل راؤنڈ اسلام آباد میں ہونے کا اعلان کرنا، آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی اور ملکی مفاد کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس سے پہلے بھی چین کی ہرارکی میں چینی صدر کی اہمیت بڑی غیر معمولی ہوتی ہے. وہ چینی صدر کے وزیر کو جس طرح سیبوٹاج کیا تھا وہ بھی آپ کے علم میں ہے. اس وقت بھی ہم نے گزارش کی تھی، لیکن وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے ملک کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، اس فلسفی پہ چلتے ہیں جو بڑی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے. بالکل صحیح. اور سر آپ کو لگتا ہے، ایک آخری سوال، کہ جس طرح حکومت کا رویہ تھا اور جس طرح گرفتاریاں کی گئیں، اسپیسیفکلی ایک 80 سالہ خاتون کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں گرفتار کر لیا گیا، یہ درست عمل ہے؟ دیکھیے اگر تو غیر قانونی کام کوئی 18 سال کا نوجوان کرے یا 80 سال کا بوڑھا کرے، دونوں کا جرم ہے. ہاں سینئر سٹیزن کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنی معمر پن کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کوئی ایسی حرکت کرے تو بہرحال پھر پیسفل طریقے سے اس کو ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ٹیمپریریلی گرفتار بھی کیا ہی جاتا ہے. ایسی صورتحال کو اوائڈ کرنا چاہیے حتی الامکان. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سینئر سٹیزنز کو بھی اپنا خیال خود کرانا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. قمر زمان کارست موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاجی دھرنا یا تحریک کچھ نتائج پاکستان تحریک انصاف کے لیے لے پائے گی یا نہیں لے پائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.